سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی مشیر کی رات پاکستان آمد ہوئی ہے. 3 گھنٹے کی طویل ملاقات ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ شہباز مائنس فارمولا اور فیلڈ مارشل اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس کی دورے کی تفصیلات کچھ آئی ہیں. آخری لمحات میں اسرائیل کے چیف کا امریکہ کا دورہ منسوخ ہوا ہے. یہ بھی بڑی اہم خبر ہے. اور اس کے ساتھ عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے لیے اب انٹرنیشنل اعلیٰ شخصیات سے رابطے کا فیصلہ. برطانوی شاہی خاندان کی اب انٹری ہوگی. آج برطانوی سفیر نے بھی عمران خان کے حق میں گواہی دی ہے. اور نومبر ستمبر ایک بڑی انقلابی تحریک 21 22 23 نومبر کو. اور سیاسی جماعتیں خان سے مدد لینے پر کیوں مجبور ہے؟ پنجاب وفاق کی وزارتوں میں جو اربوں کی کرپشن، پیٹرولیم کی آڈٹ رپورٹ، خواجہ آصف کا معاملہ، اور پہلے 3000 ارب کی کرپشن اور آج 2000 ارب کی ایک اور کہانی. یہ وزارت داخلہ نے آج ویسے اسلام آباد کے ہوٹلوں میں سرعام شراب فروخت کی بھی اجازت دی ہے. علماء کرام اس پہ خاموش ہیں. اور بلوچستان میں کوئی بڑی کارروائی کی شاید تیاری ہے. انٹرنیٹ سروس معطل ہے. سینسرشپ ہے یا معاملہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں ملک ریاض کو بھی ریلیف نہیں ملا. درخواستیں مسترد ہوئی. اربوں کی جائیدادیں کوڑیوں کے بھاؤ چھینی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں. تمام خبروں کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس وقت جو اہم معاملہ وہ فیلڈ مارشل کی نومبر میں قانونی ریٹائرمنٹ آپ کو پتہ ہے ختم ہونی ہے. شاہین سبائی صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے اہم صحافی ہیں امریکہ میں. وہاں انہوں نے تحقیق سے خبر کی اور میں نے بھی کنفرم کی. فلوریڈا میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں US سینٹرل کمانڈ کے چیف سے ملاقات اور ساتھ وائٹ ہاؤس سے اہم رابطے. اور اس میں دیکھیں جو سب سے اہم معاملہ وہ نومبر کے بعد ان کی جو 2 سال کی مدت ملازمت توسیع ہے 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے، اس پہ امریکہ ایک مہر لگائے تاکہ نیچے معاملہ سیٹ ہو. یہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس میں آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی تو آپ کو پتہ ہے 2 سال کی انہوں نے توسیع دی ہوئی ہے، لیکن نیچے سے رکاوٹ آ سکتی ہے، اس لیے تھپکی چاہیے. اور یہ موجودہ نظام جس میں اب نواز شریف اور شہباز شریف کا وقت 3.5 سال کا پورا ہو گیا. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ان کا، اور ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں فیلڈ مارشل کی تعیناتی نہ کریں، اپنی سیاست بچائیں. یہ بڑی اندرونی جنگ ہے اور اس کے ساتھ خفیہ سودے بازی. یہ 2 طرح کے معاملات اکٹھے چل رہے ہیں. عمران خان کو باقاعدہ حکومتی پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ آپ بظاہر معافی مانگ کے سیاسی حکمت عملی سے کام لیں، نون لیگ کا ساتھ دیں، ہم اس سسٹم سے نجات پانے کو تیار ہیں. ہم ٹروتھ ریکنسیلیشن کا محکمہ بنا کے اور پھر فوج کے خلاف ہم سول اتحاد بناتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی، اس وقت آپ کو یہ ویلاگ یاد آئے گا. یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ نظام کو بدلنا ہے تو ہم سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. آپ صرف اپنی وقتی حکمت عملی بدلیں، ایک دفعہ جیل سے باہر آئیں اور پھر یہ معاملہ دیکھتے ہیں. اب اس میں 2 بار آتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے یہ عمران خان کی سیاست پر بہت بڑا ڈنٹ ڈالنا چاہتے ہیں. خان کے ساتھ آج پورا پاکستان کھڑا ہے تو اس کی وجہ خان کی مزاحمت ہے، اور یہ چاہتے ہیں اس میں درار ڈالیں، انہیں سیاسی بیانیاں مل جائے عمران خان کے مخالف. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کیا تھا جو بلیک میلنگ اور یہ پورا سیٹ اپ ہے جس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، اسے جان چھڑائیں. دیکھیں ملک میں جو جمہوری نظام کے لیے اس وقت جو مساق جمہوریت جیسی واردات کرنے کی کوشش ہے. اب عمران خان ان کا ماضی جانتا ہے، وہ کبھی کسی صورت میں پہ بھروسہ نہیں کرتا. عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ کیوں میں ایسا جرم قبول کروں جو میں نے کیا نہیں. تو اس لیے معاملے کو نومبر تک کھینچنے کی کوشش ہے. تحریک انصاف کی قیادت کو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف آرمی چیف کی مدت ملازمت کے 2 سال کی توسیع ہے، دوسری طرف پاکستان میں جمہوریت ہے، پھر احتساب کے نام پر آپ کو پتہ ہے بے رحمانہ احتساب جو ہوتا ہے، اور اس میں PTI کے رہنماؤں کی حمایت بھی چاہیے. اس کی بڑی وجہ تھوڑا سا آپ کو معاملہ سمجھنے کے 78 سال کی تھوڑی تاریخ دیکھنی ہوگی کہ ہر حکومت کا 3 سے 3.5 سال کا ایک وقت ہے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا صبر جواب دے جاتا ہے. تبدیلی کے نام پر مداخلت ہوتی ہے، عدالتوں سے نااہلیاں ہوتی ہیں، کسی نیوٹرل کی مرضی ہوتی ہے، یا امریکہ کا سائفر. ملک پر اصل مقصد کنٹرول، اور اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب اس موڑ پہ آ چکے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی حکومت آپ جانتے ہیں 3.5 سال ہو گئے. اب عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد اب تک ملک نہیں چل سکا، یہ جانتے ہیں. جو پارلیمنٹ انہوں نے بنائی، جو حکومت بنائی اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں، طریقہ واردات وہی جہاں آئین کی بجائے فون کالوں پر معاملہ ہوتا تھا، احتساب کو سیاسی ہتھیار بنایا جاتا، پرانا اسکرپٹ کرپشن کے جس میں الزامات لگائے جاتے تھے. میڈیا میں پہلے عوامی رائے بنائی کہ پھر اداروں میں اپنے افسران، اب 480 اداروں میں 150 افسران ان کے لگے ہوئے ہیں، تمام لوازمات، تمام رپورٹیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. تو اس میں یا تو حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے یا گرا دیا جاتا ہے، پھر قومی حکومت بنا کے یہ معاملہ ہے. اب خان چونکہ آؤٹ آف سلیبس تھا، اس کی حکومت گرانے کے لیے انہیں امریکہ کی مدد چاہیے تھی، جو روس یوکرین کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ ہوا. احتساب اور کرپشن کو روکنے کا وہی پرانا نعرہ، کیونکہ نومبر میں یہ نظر ہے کہ تحریک شروع ہو سکتی ہے بہت بڑی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں. اور یہ سرکاری تحریک بھی ہو سکتی ہے، وکلا تحریک کی طرح. تو جو ان کے پاس خبریں ہیں عوام کو منجن بیچنے کے لیے، مقبولیت کے لیے، اقتدار کے لیے، احتساب کا نعرہ، ظاہر ہے اس میں سیاستدانوں کو بلیک میل کرنا، اپنا ہتھیار استعمال کرنا. مقصد کرپشن ختم نہیں کرنا، سیاسی وفاداری بدلنا. جاسم جٹھا صاحب ہے، اندر کی خبریں لاتے ہیں. ملتان کینٹ میں انہوں نے فیلڈ مارشل کی خبر دی کہ ایک اہم نشست میں جمہوریت کو غلیظ نظام اور سیاستدانوں کو گندے انڈے کہا گیا. وہاں پر موجود طلباء نے سوال پوچھا کہ لاتے تو آپ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لاتے، ہمارے تو فوج میں بڑا زبردست ایک نظام ہے احتساب کا. کسی بچی نے پوچھا کہ وہ جنرل فیض کا پھر معاملہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اس کے بعد اللہ خیر کرے اس بچی کی محفوظ رکھے، جواب بہرحال نہیں آیا. یہ بیان اس موجودہ واردات کے ثبوت ہیں. جو ایوب خان نے 1958 سے 69 میں دیکھیں اقتدار ملا تو کیا کیا، اس نے کہا میں اصلاحات کروں گا، لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا، ایبڈو قانون بنایا.
الیکٹو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، اس میں تمام سیاستدانوں پر پابندیاں لگائیں، انہیں سارے کے سارے نائل کرا کے باہر، اپنے لیکن رشتہ داروں کو اور فوجی اشرافیہ کو کھل کے نوازا، مقصد سیاستدانوں کو نکالنا تھا باہر۔ یحییٰ خان آیا، وہ بھی احتساب کا نعرہ، لیکن وہ احتساب کی بجائے آپ کو پتہ ہے شراب نوشی، بد کرداری، کرپشن، بد انتظامی، جنرل رانی، وہ کسے آپ جانتے ہیں، وہ عوامی لیگ کے پیچھے پڑا رہا، وہاں ان کی تباہی پھیرتا رہا، وہ احتساب کی طرف سے ٹائم ہی نہیں ملا۔ ضیاء الحق نے البتہ اسلامی نظام، خود احتسابی، صاف ستھری سیاست، جو مریم نواز صاحبہ کی نوٹنکیاں آپ کو نظر آتی ہیں، بالکل وہی پروٹوکول میں وہ سائیکل پہ آ جایا کرتا تھا، وہ تو پروٹوکول میں ملتے ہیں کیونکہ یہ خرچہ زیادہ بڑھ گیا سیکورٹی کا، 3 گنا باز آئے، لیکن اس نے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس بنائے، مارشل لا لگا ہوا تھا، عدالتیں اور فوجی آپ کو پتہ ہے ان کے سارے وہ معاملات اسی طرح تھے، سیاسی جماعتیں توڑی، کوڑے مارے، وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ایک فوجی کا بھی احتساب نہیں ہوا، جرنیل کا۔ جنرل ضیاء الحق نے وہاں افغان جنگ کے ڈالر اکٹھے کیے، پرویز مشرف آیا، فری کرپشن پاکستان کا نعرہ، یہ 99 میں نیب اس نے بنایا تھا، جنرل امجد تھے پہلے، پھر لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول کو لگایا گیا تھا، مقصد یہ تھا سیاسی مخالفین کو دبانا۔ اب عمران خان اس وقت نہیں تھا، لیکن نے لوٹے بھی بنائے، اور پھر این آر او بھی ساروں کو دے کے ہزاروں سیاستدان مقدمات خود ختم بھی، یعنی اصل کرپشن خود بھی، معافی بھی۔ اس دوران زمینوں کی الاٹمنٹ ہوتی رہی، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی رہیں، ڈیفینس پروجیکٹ بنتے رہے، ساری دولت جو جنرلوں نے بنائی، کبھی کوئی حاضر سروس جنرل آپ کو احتساب میں نظر نہیں آیا۔ ایڈمرل منصور کا واقعہ میں کسی دن آپ کو سناؤں گا۔ ابھی فیلڈ مارشل نے بھی احتساب کا نعرہ شروع کیا، اور یہ کڑی ہے اسی کی۔ صحافیوں کے 2 لسٹیں جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، بیوروکریسی کے نام شامل کر دیے، اس کے بعد باقاعدہ اپنے تمام میڈیا پر چینلز میں خبریں بھی شروع کر دیں، جو کرپشن ہمیشہ آپ کو پتہ ہے زمین ہموار کرتے ہیں۔ اب اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی کی آپ کو پتہ ہے یہ ساری کرپشن کے معاملے ہیں، یہ تو ظاہر ہے ان کی گھٹی میں ہے، یہ تو ریڈی والوں کو نہیں چھوڑتے، 1.5 لاکھ روپیہ مریم نواز پنجاب میں ریڈیو سے وصول کر رہی ہے، یہ ستھرا پنجاب، دھی رانی پنجاب، مریم ٹیکسی وہ جو بنائی ہے انہوں نے، مریم مرہم، وہ کلینک، وہ نکلیں گے آپ دیکھیں گے ان کا معاملات، تو وہ تو بہت ہائی لیول پہ کام ہوگا۔ لیکن ابھی معاملہ یہ کہ جو حکومت بنائی گئی ہے فارم 47 کی، اس کی ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 30 کروڑ سے لے کے 3 ارب دے کے یہ نشستیں لی ہیں، اربوں روپیہ پہلے ان سے لے کے اقتدار میں لائے، اب ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگانے باہر بھی کرنا ہے۔ دیکھیں تھوڑے سے سنجیدہ ہو نا، اگر یہ جو 10 کھرب کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہی کافی تھی اس کے لیے، انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے منصوبے ہی کافی ہیں، چینی گندم تو چھوڑ ہی دیں آپ، لیکن طریقہ واردات وہی، کامران خان، غضب، کرپشن کی کہانیاں، یہ وہ۔ پیٹرولیم کی آڈٹ رپورٹ میں ابھی انہوں نے 1500 ارب کا 2000 ارب کا معاملہ ہے، یہ 3000 کی کرپشن سے لگ گئی، یاد رکھیے، یہ 1500 ارب کی تو صرف سوئی گیس کمپنیوں سے جو وصولیاں نہیں ہوئی، سردیوں میں جو پیٹرول کی کھپت اور خسارہ رپورٹ ہوا وہ ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف کی جو سیالکوٹ میں ایڈیشنل کمشنر ریونیو سے زبردستی اعتراف ہے، جرم ہوا ہے کہ اچھا اس پہ بھی نام مریم نواز کا لگایا جائے، حالانکہ مریم نواز نے یہ نہیں کیا، یہ ظاہر ہے براہ راست گیٹ نمبر 4 سے ہے۔ نون لیگ کے اس دفعہ انہوں نے دل و دماغ پر نہیں، دھڑ کے نیچے حملہ، کیونکہ خواجہ صاحب دھڑ سے نیچے شروع ہوتے ہیں، وہاں حملہ کیا ہے، دل و دماغ مریم اور شہباز شریف ہے۔ کمشنر سے لینڈ کروزر، رولکس گاڑیاں، پلاٹ نکلوا لیے، اور اصل اسکینڈل کہ جی یہ زمین خواجہ آصف حاصل کرنا چاہتا تھا، ایڈیشنل ریونیو نے اس کو دینی تھی، اور اس پر اس نے آ کے مور لگائی، اور اب خواجہ آصف کو ریٹرننگ افسر بھی تھا، وہ تمام اس کی ٹویٹس خواجہ آصف دے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو اس نے فوج پہ 30 سال سے دہشت گردی میں ملوث کے الزام لگایا تھا پاک فوج جنگ کے دوران، اور پھر بیوروکریٹس کے نام سے پرتگال کی ٹویٹس، اور پھر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی آپ کو پتہ نہیں پڑا، لیکن وقت ان کا حکومت کا اس لیے پورا ہو گیا 3.5 سال بونس پہ چل رہے ہیں۔ پھر محسن نقوی کی جو راہ ہموار کرنی ہے، اس میں صدارتی انتخابات کا معاملہ بھی، آج اسپیکر نے الیکشن کمیشن کی نااہل کرنے والوں کی لسٹ جاری کی ہے، جمشید دستی، احمد چٹھا، عبداللطیف ہے، عمر ایوب ہے، حیدر علی، حامد رضا، رائے حسن، زرتاج گل، یہ 8 تو ویسے ہی آ گئے، 26 کے قریب مزید ہونی ہے، اور جو خبریں میرے پاس ہیں پتہ نہیں 26 ہوں گی 16 ہوں گی، وہ پتہ لگ جائے گا۔ پھر کچھ نشستیں جا رہے تحریک انصاف سے خود مانگی بھی جا رہی ہیں، جیسے جنگ سے شیخ وقاص اکرم ہے اور جنگ سے ہی محسن نقوی ہے، یہ یاد رکھیں دونوں، اگر وہاں سے ممبر پارلیمنٹ ہو MNA تو پھر وزارت عظمیٰ کا راستہ بنتا ہے، اس پہ تو وہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے بڑی اچھی بات کی کہ خود ہی سیٹ انہیں عطیہ کر دیں شیخ وقاص۔ اب دیکھیں جتنے 3 عہدے محسن نقوی کے پاس موجود ہیں اس وقت، لیکن ہر وہ شخص جس نے مدد کی، جیسے سردار سکندر سلطان راجہ، سب سے تاریخ کا پاکستان کا الیکشن لوٹنے والا، جس کی ملازمت 26 جنوری 2025 ختم ہو چکی ہے، ابھی تک قائم مقام الیکشن کمشنر چل رہا ہے۔ اس شخص نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن لوٹا، یہ آپ جانتے ہیں۔ اب اسے انعام کیا دیا گیا؟ اہلیہ کو DG کسٹمز انٹیلیجنس تعینات، ان کی اہلیہ ہے رباب سکندر صاحبہ۔ 2022 میں جب یہ چیف الیکشن کمشنر لگے تھے، یہ چیف کلکٹر کے طور پر آئی تھیں، اس کے بعد پھر انہیں ڈائریکٹر انٹیلیجنس لگایا گیا، پھر لاہور فیصل آباد میں اضافی کلکٹر کے چارج دیا، اور اب سب سے بڑا عہدہ DG کسٹم انٹیلیجنس 21ویں گریڈ کا افسر بنا گئے۔ ظاہر لاکھوں کی تنخواہیں امرات ہیں، بات وہی ہے، نوکریاں کھا گئی اس ملک کو۔ بہرحال ابھی بلاول زرداری ظاہر خاموش تو نہیں بیٹھے گئے سارے معاملے میں، اس کی زرداری کا بھی بیٹے کا خواب ہے کہ بیٹا کم عمر بنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو آئے ہیں سینئر ڈائریکٹر رکی گل، وہ بلاول سے 3.5 گھنٹے ملا ہے، ایئرپورٹ سے سیدھا زرداری ہاؤس آیا، ملاقات ہوئی لمبی، اور اس کے بعد پھر پنجاب میں بڑی ہلچل شروع ہوئی، دھڑے بننے شروع ہوئے، اور اس میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اپروچ کیا جا رہا ہے، شامل ہو جائیں، فصلی پٹیرے تو آپ کو پتہ ہے جس طرف ہوا کا رخ ہو اقتدار کی طرف نکلتے ہیں،
ان لوگوں کو گھیرا جا رہا ہے، اور آپ کو پنجاب میں بہت بڑے نام شامل ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے ابھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقبولیت اعتبار سے دیکھیں ایک ہی جماعت ہے، وہ تحریک انصاف. دنیا کی آج ٹاپ 10 لسٹ آئی ہے، اس میں آپ دیکھیں بھارت کی 1 ارب آبادی ہے، بی جے پی کے 18 کروڑ اس میں ممبر ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے. چین کی بھی 1 ارب آبادی ہے. وہاں پاکستان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ 24 کروڑ 25 کروڑ. 10 کروڑ بندہ خان کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیں اس میں 1 کروڑ اوورسیز انہوں نے شامل نہیں کیے. اور پھر عمران خان کی حکومت جب سے گری ہے 2022 کے بعد تحریک انصاف کی ممبرشپ کا سلسلہ ویسے ہی رکا ہوا، ورنہ اس وقت یہ حقیقی معنوں میں دنیا کی پہلی 3 جماعتوں میں شامل ہوتی، کیونکہ سارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اوورسیز 90% ساتھ ہے. اور اوورسیز پاکستانی جو دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کی انٹرنیشنل بیک بون ہے. ابھی یورپ میں جو احتجاج کی تحریک ہے، برسلز میں، بارسلونا میں، وائنا میں، ان تینوں شہروں میں احتجاج جو ہے وہ ایک تو آرمی چیف کی آمد پہ بھی کر رہے ہیں، پھر یہ پلان بنے ہوئے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی بڑی ہلچل کر رہی ہے، نہیں بیٹھنے دیتے ان کو آرام سے. اب اس وجہ سے انہیں بڑی تکلیف بھی ان سے ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے کہ یہ آخر کیوں نہیں خاموش بیٹھتے. ان کی لابنگ مکمل طور پر کیوں اتنی کامیاب ہے؟ اس کی وجہ خان سے محبت ہے. دنیا میں جہاں جس سے ملنے آپ کو پتا ہے وہ عمران خان کی بات کرتا ہے. جس شادی پہ، جس جگہ پہ چلے جائیں، جس محفل میں چلے جائیں، لوگ عمران خان کی بات کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے عمران خان ویسے بھی اوورسیز پاکستانی کو، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے مقبولیت کا. اب اس وقت دیکھیں میرے خیال میں ان حالات میں جو خارجہ پالیسی کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر اسرائیل کے جو بھی چیف کا دورہ کینسل ہوا آرمی چیف کے، پھر ہندوستان افغانستان کے معاملے، کیونکہ پاکستان کی امریکہ کی جو مداخلت ہے پاکستان میں وہ سب سے اہم معاملہ ہے. یا تو یہ معاملات ہونے نہیں دیتے یا خراب کرتے ہیں. ابھی عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد میں دیکھیں جو معاملہ ہوا کہ ویزا نہیں دیں گے، وزارت داخلہ کے لوگ ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، حالانکہ 24 گھنٹوں میں ویزے کا انہوں نے اعلان کیا تھا. اب وہ براہ راست علیمہ خان کا ان سے بات کرنی پڑی جن کو مانتے ہیں. شاہی خاندان بھی ہے، امریکہ میں بھی لوگ ہیں. اب ظاہر ہے یہ تو امریکہ کے 18ویں گیٹ کے افسر کے آگے لیٹ جاتے ہیں، باجوہ صاحب لیٹ گئے تھے. تو امریکہ سے برطانیہ سے ہی اور امریکہ برطانیہ سے ہی آپ کو پتہ ہے چونکہ خارجہ پالیسی، آرمی چیف کی تعیناتی، سارے معاملات ہیں. افغانستان کا معاملہ ہو، یہ سب وہاں ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں افغان صحافی وہ سوال پوچھ رہی تھی کہ افغان وزیر خارجہ کو آپ نے پاکستان کا دورہ کیوں نہیں کرنے دیا؟ وہ لوگ دورے پہ آ رہے تھے پاکستان کی طرف سے، انہیں کیوں نہیں ویزا اور الاؤ نہیں کیا گیا؟ تو یہ اتنی پاور ہے ان کی. اسرائیل کا معاملہ اس وقت چونکہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، دسمبر تک اسے ملتوی کیا گیا. آج آرمی چیف وہاں جاتے ہوئے رک گیا ان کا کہ جب تک غزہ پر مکمل قبضہ نہیں ہوتا. اور اسی پر اسٹیبلشمنٹ کی نظر بھی ہے، یاد رکھیں اس معاملے کی طرف، پھر اس میں وزن ڈالا جائے. نومبر اور دسمبر، اسے میں کہہ رہا ہوں بڑا اہم. فیلڈ مارشل کا جو دورہ امریکہ میں عین اس وقت ہوا جب اسرائیلی آرمی چیف نے بھی آنا تھا، لیکن وہاں چونکہ آج مکمل غزہ کے قبضے کی منظوری دی گئی سیکورٹی سیاسی کمیٹی میں، فوجی کنٹرول میں. انہوں نے کہا فاکس نیوز راؤٹرز پہ ساری خبریں آ چکی ہیں، نیتن یاہو نے خود کہا کہ پورے غزہ پر ہم فوجی کنٹرول ہر صورت میں اب کریں گے. اور اس میں ظاہر مصر کی بڑی مدد کر رہا ہے، مصر کو بھی $35 ارب گیس کا منصوبہ بھی ہے. تو یہ اسرائیل پر آپ کو پتہ ہے جو معاملہ ہے اس سے پاکستان کے معاملات بہت حد تک جڑے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیں اسرائیل کے معاملے سے اور خارجہ پالیسی کے معاملے سے، یہ یاد رکھیں پاکستان کے حالات جڑے ہوئے ہیں. میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. اب جب تک یہ معاملہ غزہ میں آپ کو پتہ ان کا قبضہ مکمل نہیں ہوتا، جس پر وہاں پر اس قدر تباہی، سینیٹر برنی سینیٹر نے اس نے کہا ہے کہ وہاں 18,000 بچے جو ہیں، 18,000، بلکہ یہاں تک کہ وہ نیتن یاہو جب بات کر رہا تھا تو ٹرمپ نے اسے کاٹ کے کہا تھا کہ وہاں بچے واقعی بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے میرے معاونین نے ثبوت دکھائے ہیں. تو اسرائیل کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات ان کے اپنے بھی بہتر نہیں ہیں. وہاں بھی تاریخ میں پہلی دفعہ عالمی سطح پر ان کے اپنے یہودی جو وہ تحریک کا اعلان بھی کر رہے ہیں. لیکن مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو منصوبہ نظر آ رہا ہے وہ 31 دسمبر 2025 تک تمام تنظیموں کو غیر مسلح کر کے پھر فوجی کارروائیاں رو کے مکمل انخلا کروانا ہے. اس دوران قیدیوں کا تبادلہ، سرحدی حد بندی، اور اس کے بعد پھر یہ باقی اسلامی ممالک جو ہیں عرب امارات، سعودی عرب کو شامل کر کے وہی کھیل. لیکن یہ فی الحال کھٹائی میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں سے مزاحمت بند نہیں ہو رہی. جس طرح یہاں ان کے منصوبے پورے نہیں ہو رہے کیونکہ پاکستان کی قوم مزاحمت کر رہی ہے، خان مزاحمت کر رہا ہے، ورنہ یہ سارے منصوبے ان کے مکمل ہو جانے تھے. تو اس وقت معاملات یہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں میں کچھ اور مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھیں.